اب ہمارے ساتھ موجود ہیں اختر حسین فاروقی، اور یہ ایچ بی سی اے پیپلز یونٹی کے صدر ہیں. ان سے بات کرتے ہیں، اور پہلے بھی سی بی اے میں صدر رہ چکے ہیں، اب دوبارہ منتخب ہوئے ہیں اور صدر کے عہدے پہ فائز ہیں. ان سے پوچھتے ہیں کہ ماضی میں جیسے کام کیا ہے مزدوروں کے لیے، اب آگے کیا مستقبل میں کرنے چاہ رہے ہیں؟ مزدور ان سے کیا امید لگا کے رکھتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیے، ایک تو بات یہ ہے کہ ہم ایک الیکشن جیت کے آئے ہیں، اور ہم 2 الیکشن جیتے ہیں. ہم نے فرسٹ ٹائم جب الیکشن ہم نے جیتا تھا تو ہم نے اس پہ چارٹ آف ڈیمانڈ کے اندر ہماری جو کوشش تھی کہ مزدوروں کو مسائل حل ہوں، اور اس سے ہم نے مراتب بھی دلائیں. لیو انگیجمنٹ سب سے امپورٹنٹ مسئلہ تھا. میڈیکل کا مسئلہ تھا، میڈیکل پہ بہت سی باتیں اٹھیں کہ بند کر دیا جائے میڈیکل. یہ ایک مزدوروں کا ایک حق ہوتا ہے، جو مزدوروں کا حق ہوتا ہے اس کو دیا جائے. میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ جو مراتیں ہیں مزدوروں کی، ہمیشہ اس پہ نگاہ ڈالنے چاہیے. میں نے ہمیشہ یہ کہا مزدوروں کو کہ آپ کو جو مراتیں ملیں گی انشاءاللہ تعالیٰ مزدور پیپلز یونٹی انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ جو ہے آپ کو مراتیں دلائے گی. اور یہ ایک بھٹو صاحب کا مشن ہے. بھٹو صاحب مزدوروں سے بہت پیار کرتے تھے، ہاری اور کسانوں سے. محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ، جنہوں نے مزدوروں کی پالیسی کے لیے حبیب جنیدی صاحب کو ٹاس دیا تھا. آج حبیب جنیدی صاحب ہمارے بڑے محترم ہیں، اور سندھ کے صدر ہیں لیبر بیورو کے. اسلم سمو صاحب بھی ہیں، اور بھی ان کے ساتھ پوری ٹیم جو کام کر رہی ہے لیبر پالیسی کے حوالے سے. میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں. خدا را بات یہ ہے کہ ہم بلڈنگ کنٹرول کے امپلائیز بھی ہیں، اور ہم پرامن طریقے سے یہاں الیکشن جیت کے آئے ہیں. ہم نے ناصر شاہ سے بھی بات کی اور سید غنی صاحب سے بھی بات کی، کیونکہ یہ ایک حصہ ہے لیبر ڈپارٹمنٹ کا. کیوں ناصر حسین شاہ صاحب ہمارے منسٹر ہیں، ان کو تمام باتیں ہم نے ان کو یاد دہانی کرائی ہے کہ مسائل جو ہے یہاں پہ بلڈنگ کنٹرول پہ بہت ہیں، مزدوروں کے اوپر توجہ دیں. خدا را ہم آپ کے ساتھ ہیں، حکومت کے ساتھ ہیں. جو بھی مسائل ہوتے ہیں ہم آپ ہی سے کہیں گے، آپ ہمارے بڑے ہیں. مزدوروں نے ہمیشہ آواز اٹھائی حق اور سچائی کی. ہمیں انہوں نے ووٹ دیے، ہمارے پہ سب سے بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ناصر صاحب آپ کو اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. ناصر صاحب بہت اچھے انسان ہیں، بڑے پولائٹی طور پہ بات کرتے ہیں ہم لوگوں سے، اور بڑے سمجھداری سے بات کرتے ہیں. جو بھی سندھ کا مسئلہ ہوتا ہے اس کی یقین دہانی ضرور کراتے ہیں. کیونکہ آج بھی بلڈنگ کنٹرول کے اندر جو ہمارا جو ہے بجٹ ابھی تک نہیں آیا. یہ شرم کی بات ہے. انتظامیہ، ہم نے ان کو بار بار کہا کہ ہمیں مجبور نہ کریں، ہم احتجاج پہ جائیں گے، اور یہ ہمارا بنیادی حق ہے. جو بھی مسائل ہیں ہمارے پرامن طریقے سے ہمارے یہ حل کیا جائے. ہم نے حبیب جنیدی صاحب کو، سلیم سمو صاحب کو، اسلم سمو صاحب سے بھی کہا کہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا رائٹ بنتا ہے، جو مراتیں ہمیں دی جائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرے انشاءاللہ یہ اس مشن کو لے کے چلنے کی. اور تمام دوستوں کو میں یہ یقین دہانی کراتا ہوں کہ جو یکجہتی ہے، ایک پلیٹ فارم پہ ہم آنا چاہتے ہیں، اور آپ ہمارا ساتھ دیں. انشاءاللہ تمام کام کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہم جتنے بھی مسائل ہیں اس کے اوپر کچھ کام ہو چکے ہیں ہمارے، اور جو کوئی کام نہیں ہوئے ہیں تو ایڈمن کو ہم پابند کریں گے. اور یہاں پہ جو کراچی کا جو برا حال ہے اس وقت، جو سرکاری طور پہ جو یہاں پہ کام ہو رہے ہیں وہ اسکوٹنی نہیں آ رہی جو آنا چاہیے. جو چلان کی اسکوٹنی آتی ہے، جو چلان کے پیسے آتے ہیں، اس سے ہمیں مراتیں ملتی ہیں. اور تمام افسران کو بھی یہ چاہیے کہ ہمارا ساتھ دیں، مزدوروں کے مسائل حل کریں. اچھا، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا اسکروٹنی کے پیسے نہیں آ رہے، چالان کے پیسے نہیں آ رہے، کیا نقشے رکے ہوئے ہیں، عوام پریشان ہو رہے ہیں؟ اور اگر ریونیو نہیں آئے گا تو کیسے تنخواہوں میں اضافہ ہوگا؟ یہ تنخواہیں ملیں گی کب تک؟ آپ کو سبسڈی ملتی رہے گی؟ اس بارے میں کسی سے بات ہوئی ہے آپ کی، منسٹر سے یا ڈی جی سے؟ دیکھیں، ہمارے جو ناصر حسین شاہ منسٹر صاحب ہیں، جو بلدیات کے منسٹر ہیں، ان پہ بہت بڑی ذمہ داری آئی ہوئی ہے اس وقت. کیونکہ سندھ کے اندر بڑے سیاسی طور پہ، پولیٹیشین کے طور پہ لوگ یہ چاہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ کام کرے، اور کام کرنے نہیں دیا جا رہا، اس کو بلاک کیا جا رہا ہے. کیونکہ ہمارے جو یہاں پہ جو مسائل ہیں، بیوروکریسی ہے، سب سے بڑی چیز ہے بیوروکریسی. اس کو توڑنا پڑے گی بیوروکریسی کو، کیونکہ ہمیں ٹیکنیکل ڈی جی چاہیے یہاں پہ. خدا را ہم حکومت سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے آپ سی ایم صاحب سے بھی میں درخواست کرتا ہوں، اور چیئرمین بلال بھٹو صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں،
اور سعید غنی صاحب سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جو بھی کام ہوئے ہیں اس وقت آج تک وہ میں سمجھتا ہوں کہ پورے دیانتداری سے نہیں ہوئے ہیں. اور جو ہماری اسکوٹنی آتی ہے اس کا چلان کیوں رکا ہوا ہے؟ کیونکہ سسٹم چل رہا ہے. سسٹم کو توڑنا پڑے گا یہ, اور انشاءاللہ تعالیٰ توڑیں گے, ہماری حکومت توڑے گی انشاءاللہ تعالیٰ اس کو. اچھا, صحافی برادری کے لیے دو لفظ کہتے ہیں کیونکہ یونینز جو ہوتی ہیں وہ مزدوروں کی آواز ہوتی ہے, اور آپ پرانے یونین لیڈر ہیں. کیا کہیں گے کہ ایک ادارے میں صحافیوں پہ جانے پہ پابندی, جو صحافی ہیں صحافتی فرائض کی انجام دہی کے لیے اداروں میں جانا چاہتے ہیں, ان کے لیے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں, بات یہ کہ صحافت جو ہے سفیر کی حیثیت سے آتے ہیں, بلڈنگ کنٹرول ہو یا کسی بھی ادارے میں, ایک ان کو سچائی بیان کرنا چاہیے ڈپارٹمنٹ کو کہ ہمارے ساتھ یہ مسئلے ہیں. صحافت جو ہوتا ہے وہ سچ بولتا ہے, اور سچ کو کوئی چھپا نہیں سکتا. صحافی ہمارے بھائی ہیں, ہم ان کا احترام کرتے ہیں, تمام اداروں کا ہم احترام کرتے ہیں, افواج پاکستان ہو یا اسٹیبلشمنٹ ہو یا عدلیہ ہو, کسی بھی ڈپارٹمنٹ سے ہمارا جو ہے وہ منسلک ضرور ہوتا ہے, کوئی نہ کوئی کنسرٹ ہوتا ہے. مگر یہ مزدوروں کے ساتھ سیاست نہ کھیلیں. یہ مزدور, ان کو نہیں پتہ کہ ووٹ کیا چیز ہوتی ہے. صرف روٹی کپڑا اور مکان بھٹو صاحب کا جو مشن تھا اس کو ہم ساتھ لے کے چل رہے ہیں. انشاءاللہ ہم مراتب بھی دلائیں گے. ہم نے ابھی ایک چارٹ آف ڈیمانڈ بنایا ہے ابھی, جس میں انکلوڈ ہے جو راجہ صاحب نے ایک بہت اچھی, راجہ صاحب ہمارے جو ہے وہ سرپرست سال ہیں, انہوں نے بہت اچھی زمین دیکھی ہے, اور اللہ تعالیٰ اس کو جو کامیاب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چیئرمین صاحب حسین ابراہیم کاکا صاحب, کیونکہ ہمارے چیئرمین بھی ہیں, انہوں نے ابھی بھی انٹرویو دیا. ان کے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری آتی ہے, کیونکہ یہ دن رات ایک کام کر رہے ہیں, منسٹروں سے بات کر رہے ہیں جا کے, اور راجہ صاحب سے بھی بات ہو رہی ہے. صاحب آپس میں مشترکہ اجلاس بٹھا کے انشاءاللہ تعالیٰ چارٹ آف ڈیمانڈ کو آگے لے جائیں گے اور مزدوروں کو مراد دلائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ.